اموات مومنین اموات شہداء اسلام اور جمع سال بیٹے کا صدمہ جس کی آپ کو خبر ہے، مولانا علی مرتضیٰ زیدی صاحب کے بیٹے جن کی وفات ہوئی، انہیں بھی محمد علی ابتداً دعائے ندبہ کی تلاوت ہوگی اور اس کے بعد چونکہ ایام فاطمیہ ہیں تو لہٰذا اس حوالے سے مختصر سا ذکر اور مصائب جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وآل محمد الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليما اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاءك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا يزمحلان بعد أن شرطت لهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيا وزخرفها وزبرجها فشرت لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به فقبلت وقربت وقدمت لهم الذكر العليا والثناء الجليا واحببت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفضتهم بعلمك وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك وبعض أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها وبعض حملته في فلكك ونجيته ومن آمن معه من الحلقة برحمتك وبعض اتخذته لنفسك خليلا وسالك لسان صدق في الآخرين فأجبته وجعلت ذلك عليا وبعض كلمته من شجرة تكليما وجعلت له من أخي رضا وظهيرا وبعض أولدت من غير أبي وآتيته البينات وأيدته بروح القدس وكل شرعت له شريعة ونهجت له منهاجا وتخيرت له وصيا مستافزا بعد مستافز من مدة إلى مدة إقامة لدينك وحجة على عبادك ولئلا يزول لقوا مقره ويغلب الباطل على أهله ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا علما حاديا ونتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم فكان كمن تجبته سيد من خلقته وصفت من اصطفيته وأفضل من اتبيته وأكرم من اعتمدته قدمته على أنبيائك وبعثته إلى الثقلين من عبادك وأعطيته مشارقك ومغاربك وسخرت له البراق وركت به إلى سمائك وأعطيته علم ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقك ثم نصرته بالرعب وافقته بجبريل وميكائيل والمصومين من ملائكتك ووعدتهم أن تظهر دين ولا الدين كله ولو كره المشركون وذلك بعد أن بوأته مبوى صدق من أهله وجعلت له ولهم أول بيت وضع للنار للذي ببكة مباركا هدى للعالمين في آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وقلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ثم
كما جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودة في كتابه، فقلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وقلت ما سألتكم من أجر فهو لكم، وقلت ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا، فكانوا السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك. فلما انقضت أيامه أقام ولي بن أبي طالب صلواتك عليهم وعليهم هاديا، إذ كان هو المنذر ولكل قوم هاد، فقال والملأ أمامه من كنت مولاه فعلي مولا، مل کے پڑھیں گے من كنت مولاه فعلي مولا، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. وقال من كنت أنا نبيه فعلي أميره، وقال أنا والي من شجرة واحدة وصائر الناس من شجر شتى، وحله محل هارون من موسى، فقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، وزوجه ابنته سيدة نساء العالمين، وحل له من مسجده ما حل له، وسد الأبواب إلا بابا، ثم عوده علمه وحكمته، فقال أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها. ثم قال أنت أخي ووصي ووارثي، لحمك من لحمي ودمك من دمي، وسلمك سلمي وحربك حربي، والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي، وأنت غدا على الحوض خليفتي، وأنت تقضي ديني وتنجز عداتي، وشيعتك على منابر من نور مبيضة، وجوه حولي في الجنة وهم جيراني، ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي، وكان بعده هدى من الضلال ونورا من العمى، وحبل الله المطين وصراطه المستقيم، لا يسبق بقرابة في رحمه، ولا بسابقة في دين، ولا يلق في منقبة من مناقبه، يهذو الرسول صلى الله عليه وآله ويقاتل على الطاغين، ولا تأخذ في الله لومة لائم، قد وتر فيه صناديد الحرب، وقتل أبطالهم وناوش ضربانهم، فأوضع قلوبهم أحقادا بدرية وخيبرية وحنينية وغيرهن، فأضبت على عداوته وأكبت على منابذته، حتى قتل الناكصين والقاسطين والمارقين. ولما قضى نحبه وقتله أشقى الآخرين يدعو أشقى الأولين، لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الحادين بعد الحادين،
والأمة مصرة على مقته مجتمعة على قضية رحمه وإخصاء ولده إلا القليل مما وفى لرعاية الحق فيه فقتل من قتل سب مل کے فقتل من قتل وصبي من صبي وأقصي من أقصي. اس سے پہلے پورا فضیلتوں کا سلسلہ بالخصوص مولا کائنات کی تمام فضیلتیں بیان کی جا رہی. غدیر، وزارت، نسبت، مسجد میں گھر کے دروازے کا کھلا رہنا. پھر نبی دعا بھی فرماتے ہیں اور اس کے بعد اس جز کے اندر کہ جو بیعتیں توڑی گئیں، جو لوگ میدان میں آئے، جنہوں نے امام کے خلاف خروج کیا، یہاں تک کہ دعا کا یہ فقرہ یقیناً ہماری آنکھوں کو نمناک کرنے کے لیے، ہمارے دل میں ایک غم کا طوفان برپا کر دینے کے لیے کافی ہے کہ فقتل من قتل، کہ ان میں سے کچھ ہیں جنہیں قتل کیا گیا، ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جن کے اوپر سب کو شتم کیا گیا، گالیاں دی گئی. اور اتنا ہی نہیں، مولا امام حسن کے لیے ملتا ہے نا کہ میرے مولا کے پاس، یعنی مولا کائنات کے لیے تو ممبروں سے سب کو شتم کا سلسلہ تھا، یہ غیر کرتے تھے. لیکن علی کا یہ فرزند اتنا مظلوم ہے کہ مولا کے پاس ان کے چاہنے والے آ کے کہتے تھے السلام علیک یا مذل المؤمنین، اے مومنین کو ذلیل کرنے والے تجھ پر ہمارا سلام. ابھی اسی دعائے ندبہ میں آگے بڑھ کے ہم پڑھیں گے این معز الاولیاء و مذل الاعداء، کہاں ہے وہ کہ جو اولیاء خدا کو عزت بخشے گا، دشمنان خدا کو ذلیل کرے گا. تیسرا فقرہ، کیونکہ بس میں زیادہ ترجمے و تشریح پر نہیں جاؤں گا کیونکہ مختصر سی تقریر بھی ہوگی. وَأُخْسِيَ مَنْ أُخْسِيَ، جنہیں ان کے وطن سے نکالا گیا. جب وطن سے نکالنے کی بات کی جاتی ہے نا تو ہمارے سامنے مولا امام حسین کا نام آ جاتا ہے، لیکن عزیزو فاتح خیبر کو بھی وطن سے نکالا گیا ہے. ایک بار نہیں، 2 بار نکالا گیا ہے. ایک ہجرت نہیں، 2 ہجرت ہے. ایک مکے سے مدینے کو ہجرت ہے تو کافروں نے نکالا ہے، دوسری مدینے سے کوفے کو ہجرت ہے. امام حسن کے بعد امام حسین، امام سجاد، یہ پورا سلسلہ ہے ہجرتوں کا. یہی وجہ کہ جب ہمارا اور آپ کا بچہ پوچھتا ہے کہ اگر اہل بیت کا مکہ اور مدینے سے تعلق تھا تو کربلا میں حسین کی قبر کیوں ہے؟ نجف میں میرا آقا مشکل کشا کیوں دفن ہے؟ کاظمین میں 7ویں اور 9ویں امام کیوں شہید کیے گئے؟ سامرہ میں 10ویں اور 11ویں امام کی کیوں قبر ہے؟ 8ویں امام کیوں مشہد میں ہیں کہ ہم اپنی زیارت میں بھی کہتے ہیں السلام علیکم یا غریب الغرباء، اے غریب امام آپ پر ہمارا سلام ہو. نہیں، یا میں فاطمیہ چل رہے ہیں، آپ مسائل سنیں گے، لیکن اے عزیزوں مشہد جاؤ گے تو یہ جب زیارت پڑھو گے تو بڑا عجیب سا لگے گا. حرم آباد ہے، زیارت کرنے والوں پر پابندی نہیں ہے، لیکن مدینہ تو فاطمہ کا وطن ہے. لیکن جب بقی کے قبرستان میں کھڑے ہوں گے، نہ چھت ہے، نہ دیوار ہے، نہ گنبد ہے، نہ زری ہے، نہ میناریں ہیں، نہ چاہنے والوں کی زیارت کی آزادی ہے، نہ ماتم ہے، نہ مرثیہ ہے. ارے وہاں ٹوٹی ہوئی قبر اس بی بی کی ہے کہ جس کا پہلو شکستہ ہے. فاطمہ غریب ہے، فاطمہ کے 4 بچے غریب ہیں. امام حسن، امام زین العابدین، امام باقر و صادق غریب ہے. آؤ ارے اپنے ان غریب ائمہ کے سلسلے میں گریا کرتے ہوئے پھر ان فقروں کو پڑھتے ہوئے دعائے ندبہ کے سلسلے کو بڑھائیں. فَقُتِلَ مَنْ قُتِلَ وَسُمِعَ مَنْ سُمِعَ
وأقسم وجر القضاء لهم بما يرجى لحسن المثوبة إذ كانت الأرض لله يورث من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وسبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ولن يخلف الله وعده وهو العزيز الحكيم فعلى الأطائب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فليبكي الباكون فليبكي باكون وإياهم فليندب النادمون ولمثله فلتذرف الدموع وليصرخ الصارخون ويزج الزاجون ويعج العاجون ملک پڑے أين الحسن أين الحسين یہ ہمارا نوحہ ہے ہمارا گریہ ہے ہمارا مرثیہ ہماری عزاداری ہے مل کے پڑھے أين الحسن أين الحسين أين أبناء الحسين ارے ان فقروں کو پڑھتے ہوئے ذرا کربلا کے اس وقت کو یاد کیجئے علی اصغر کو دفن کرنے کے بعد امام حسین جب رخصت آخر کے لیا ہے گھوڑے پہ سوار ہونا چاہتے ہیں ارے کوئی نہیں تھا ایک مرتبہ مقتل کا رخ کیا اور کہتے ہیں أين الحبیب حبیب تم کہاں ہو مسلم تم کہاں ہو اے میرے لال اکبر تم کہاں ہو اے میرے لال اکبر تم کہاں اے میرے نور نظر قاسم کہاں اے میرے بھیا عباس تم کہاں أين الحسن أين أبناء الحسين صالحون بعد صالح وصادقون بعد صادق أين السبيل بعد السبيل أين الخيرة بعد الخيرة أين الشموس الطالعة أين الأقمار المنيرة أين الأنجم الظاهرة أين علام الدين وقواعد الليل أين بقية الله التي لا تخلو من الإثرة الحادية أين المعد لقتل دابر الظلمة کہاں ہے وہ مقدس رات کہ جسے ظالموں کی بے کنی کے لیے خدا نے ذخیرہ کیا ہے فراہم کیا أين المنتظر لإقامة الأمت والعواد أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن أين المتخير لإعادة الملة والشريعة أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده أين محيي معالم الدين وأهله أين قاسم شوكة المعتدين أين هادم أبنية الشرك والنفاق أين مبيد آل الفسوق والإسيان والطغيان أين حاصد فروع الغي والشقاق أين قامص آثار الزيغ والأحواء أين قاطع حوائل الكذب والافتراء أين مبيد العطاة والمردى أين مستاصل أهل العناد والتضليل والإلحاد میرے ساتھ مل کے پڑھ یقیناً پوری دنیا میں اس وقت مومنین کو ذلیل کیا جا رہا اور ظالمین دشمنان دین انہیں عزت بخشی جا رہی
اور خدا کا وعدہ آخری حجت کے ظہور کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جب دیداروں کو عزت ملے گی، بے دین اور گمراہ اور دشمنان دین خدا ذلیل کیے جائیں گے. تو آئیے استغاثہ کریں، سب مل کے پڑھیں. اَيْنَ مُعِزُّ الْأَوْلِيَاءِ وَمُذِلُّ الْأَعْدَاءِ اَيْنَ مُعِزُّ الْأَوْلِيَاءِ وَمُذِلُّ الْأَعْدَاءِ اَيْنَ جَامِعُ الْكَلِمَةِ عَلَى التَّقْوَى اَيْنَ بَابُ اللَّهِ الَّذِي مِنْهُ يُؤْتَى اَيْنَ وَجْهُ اللَّهِ الَّذِي إِلَيْهِ يَتَوَجَّهُ الْأَوْلِيَاءُ اَيْنَ السَّبَبُ الْمُتَّصِلُ بَيْنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ. یہاں بیٹھے ہم اس کمرے کے اندر، دیواریں ہیں جن کی وجہ سے یہ چھت ہے، اور اگر ایک بہت بڑا ہال بنا دیا جائے تو درمیان میں پلرز لگا دیے جائے، کیونکہ اگر وہ پلر نہ ہو تو چھت گر پڑے. یہ جو آسمان کا اتنا بڑا شامیانہ ہے اور جو اس زمین پر گر نہیں رہا ہے، اس کا سبب کون ہے؟ یہ ہم دعائے ندبہ میں پڑھ رہے ہیں. اَيْنَ السَّبَبُ الْمُتَّصِلُ بَيْنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ. کہاں ہے وہ وسیلہ جو زمین اور آسمان کے درمیان ہے، جس کی وجہ سے آسمان زمین پر ٹوٹ نہیں پڑتا؟ یا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا. اگر زمین حجت خدا سے خالی ہو جائے تو اہل زمین کو نگل جائے. اللہ اکبر. امن کا سبب امام کا وجود، سکون کا سبب امام کا وجود، نعمتوں کا سبب امام کا وجود، عذاب سے نجات کا سبب امام کا وجود. تو آئیے کیوں نہ دعا کریں اس دن کہ جو امام سے منسوب ہے کہ کریم آخری حجت کے ظہور میں تاجیل فرمائے. مل کے ایک مرتبہ صلوات پڑھیے گا. أين صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى أين مؤلف شمل الصلاح والرضا أين الطالب بظهور الأنبياء وأبناء الأنبياء. اللہ اکبر. یہ درد کا جملہ ہے. یقیناً اگر امام حسین کا واسطہ دیں گے تو خداوند تعالی امام کے وارث کو جلد بھیج دے گا، کیونکہ جس کے ظہور کے ساتھ ارے اکبر کا انتقام جڑا ہوا ہے، اصغر کا انتقام جڑا ہوا ہے. ارے جس کے ظہور کے ساتھ امام حسین کے خون کا انتقام جڑا ہوا. ارے وہ حسین کہ جس کا پورا جسم زخم بن گیا تھا، وہ حسین کہ جو گھوڑے سے گرا تو نہ زین پر تھا نہ زمین، وہ حسین کہ جس کی لاش کو گھوڑوں سے پامال کیا گیا. آئیے مل کے پڑھیں. اپنے آپ کو تصور میں کربلا لے چلیں. آپ میں سے سال میں کچھ کئی مرتبہ زیارت کے لیے جاتے. میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کربلا لے جاؤں تو کہاں آپ کو کھڑا کروں، لیکن جب میں نے شہادت کی بات کی ہے تو آؤ اس جگہ کھڑے ہو جہاں کھڑی ہو کہ ایک بہن اس منظر کو دیکھ رہی تھی کہ بھائی نشیب میں تھا، حسین کی پشت کے اوپر شمر سوار تھا. اللہ اکبر. عزیزو اس منظر کو پیش نگاہ رکھیں اور پڑھے. اَيْنَ الطَّالِبُ بِدَمِ الْمَقْتُولِ بِكَرْبَلَا. مل کے ہمیں باہر. اَيْنَ الطَّالِبُ بِدَمِ الْمَقْتُولِ بِكَرْبَلَا. اَيْنَ الطَّالِبُ بِدَمِ بِكَرْبَلَا. أين المنصور على من اعتدى وافترى. أين المضطر الذي يجاب إذا دعا. أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى. أين ابن النبي المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة الغراء وابن فاطمة الكبرى. وابن فاطمة الكبرى. عزیزو جب یہ نام لیا تو آپ نے اس دوران کتنی سانسیں لی، لیکن ذرا سوچو اس بی بی کے لیے. ارے جب پہلو شکستہ ہوا، پسلیاں ٹوٹ گئی، تو اس کے بعد فاطمہ 72 دن یا 92 دن زندہ رہی.
کیونکہ کل نبی کے بعد 75 یا 95 دن زندہ رہی. 3 دن کے بعد یہ حادثہ رونما ہوا. ارے اس میں کبھی بقی کے قبرستان میں جاتی ہے, کبھی نبی کی قبر پہ جاتی ہے, روزانہ بیت الحزن میں جاتی ہے, کبھی حمزہ کی قبر پہ جاتی. ہائے فاطمہ کبھی علی کے حق کے مطالبے کے لیے مدینے میں گھر گھر دروازہ کھٹکھٹاتی. ارے کبھی علی کے استقبال کے لیے دروازہ کھولتی. ہائے جب یہ سانس آتا ہوگا اور جاتا ہوگا تو فاطمہ کی تکلیف کتنی بڑھتی ہوگی. وابن فاطمة الكبرى بأبي أنت أمي ونفسي لك البقاء والحرمة يا ابن سعادة المقربين يا ابن النجباء الأكرمين يا ابن الخداة المهديين يا ابن الخيانة المحذبين يا ابن الغطاربة الأنجبين يا ابن الأطائب المطهرين يا ابن الخضارمة المنتجبين يا ابن القماقمة الأكرمين يا ابن البدور المنيرة يا ابن السرج المضيء يا ابن الشعب الثاقبة يا ابن الأنجم الزاهرة يا ابن السبل الواضحة يا ابن الآلام اللاية يا ابن العلوم الكاملة يا ابن السنن المشهورة يا ابن المعالم الماثورة يا ابن المعجزات الموجودة يا ابن الدلائل المشهودة يا ابن الصراط المستقيم يا ابن النبي العظيم يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم يا ابن الآيات والبينات يا ابن الدلائل الظاهرة يا ابن البراهين الواضحات الباهرة يا ابن الحجج البالغة يا ابن النعم السابغة يا ابن طه والمحكمة يا ابن ياسين والذاريات يا ابن الطور والعاديات يا ابن من دنا فتدل فكان قاب قوسين ودنا دنوا واقترابا من العلي الأعلى ليت شعري ليت شعري أين استقرت بك النوى بل أي أرض تقل كوثر أبرض أو غيرها وضيتها عزيز علي نرى الخلق ولا ترى ولا اسم لك هسيسا ولا نجوى عزيز علي أن تحيط بك دوني البلوى ولا ينالك مني زجيج ولا شكوى بنفسي أنت من مغيب لم يخل منا بنفسي أنت من نازح ما نزعنا بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكر فهن بنفسي أنت من عقيد إذن لا يسام بنفسي أنت من أثير مجد لا يجاب بنفسي أنت من تلاد نعم لا تضاهى بنفسي أنت من نسيب شرف لا يسام إلى متى رفيك يا مولاي وإلى متى وإلى متى وإلى متى وهي خطاب نزف فيك وهي نجوى عزيز علي نجاب دونك وناغ عزيز علي نبكيك ويغضنك الورى عزيز علي أجري عليك دونهم ما جرى هل من معين فأوتين مول العوين والبكاء هل من جزو فهو صاعد جزو إذا خلا هل قضيت عين فسعدت عيني للقضاء هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى متى نرد منائلك الروية فنروى متى ننتق من عذب مائك فقد طال الصدى متى نغاديك ونرابعك فنقر عينا متى ترانا ونرى متى یعنی کب آپ دیکھیں گے اور ہم آپ کو دیکھیں گے. مولا تو ہمیں دیکھ مگر ہم اپنے آقا کو نہیں دیکھ رہے. آئیے اس شکایت کو اپنے اس درد کو مولا تک پہنچائیں اور سب اس نوحے کو میرے ساتھ پڑھیں. متا ترانا ونرا متا ترانا ونرى متى ترانا ونرى وقد
نشأت لوان نصر ترانا نوف بك وأنت تم الملا، وقد ملأت الأرض عدلا وأذقت عداك هوانا وإيقابا، وأبرت الأوطاة وجادت الحق وقطعت دابر المتكبرين، واكتسست أصول الظالمين، ونحن نقول الحمد لله رب العالمين. اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى، وإليك استعدي فعندك الأدواء، وأنت رب الآخرة والدنيا ملك پڑے فاغر يا غياث المستغيثين، فاغر يا غياث المستغيثين. ایک بار ذہن میں تصور رکھیں، حل من ناصر ينصرنا وحل من مغيث يغيثنا، فاغر يا غياث المستغيثين. عبيدك المبتلى ولي سيده يا شديد القوى، واذلنه بالأسى والجوى، وبرد غليله يا من العرش استوى، ومن إليه الرجع والمنتهى. اللهم ونحن عبيدك الطائقون إلى وليك المذكر بك وبنبيك، خلقت لنا عصمة وملاذا، وأقمت لنا قواما ومعاذا، وجعلت للمؤمنين منا إماما، فبلغ منا تحية وسلاما، وزدنا بذلك يا ربي إكراما، وجل مستقر لنا مستقرا ومقاما، وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك. اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل على محمد جدي ورسولك سيد الأكبر، وعلى أبيه سيد الأصغر، وجدته صديقة الكبرى فاطمة بنت محمد، وعلى من استفيت من آباء البررة، وعليه أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك، وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. اللهم واقم به الإلهية، اللهم واقم به الله، واذهب به الباطل، واذل به أولياء، واذل به عادات. یہ جتنے دشمنان دین ہیں، چاہے وہ امریکہ کی صورت میں، چاہے وہ اسرائیل کی صورت میں، چاہے وہ مودی کی صورت میں، پروردگاراں ان تمام، اور چاہے وہ سعودی حکمرانوں کی اور عرب حکمرانوں کی صورت میں، پروردگارا ان تمام کو ذلیل و رسوا فرما. وصل اللہم بیننا وبینہ وسطا تؤدی الى مرافقت السلف، واجعلنا ممن يأخذ بحجته ويمكث في ظله، وعين على تادية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته، وامنن علينا برضاه، وهب لنا رافته ورحمته ودعاه وخيرا ما ننال به ساعة من رحمته وفوزا عندك، واجعل صلاتنا به مقبولا، وذنوبنا به مغفورا، ودعانا به مستجابا، واجعل أرزاقنا به
مبسوطا وهمومنا به مكفيا وحوائجنا به مقضيا واقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليه وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرف عنا بجودك واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكاسه وبيده ريا رويا حنيا سائغا لا ظم بعده يا ارحم الراحمين. مل کے صلوات پڑھیے اللهم صل علی محمد وعلى محمد. ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ لیجیے گا. اللهم صل علی محمد وعلى محمد. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المخدومين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. دعائے ندبہ کی مختلف نشستیں جو ماضی میں ہوئیں اور جس میں ہم خطاب کر رہے تھے ان میں اسی آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کی تھی. آج ایک بار پھر کر رہا ہوں. سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے. اس اعتبار سے یاد کرنا آسان. آیت کا نمبر 200 ہے. اور اس میں کچھ حکم دیے جا رہے ہیں. صرف میں ترجمہ کر کے آگے بڑھوں گا. ایام فاطمیہ اور جناب امام زمانہ کے درمیان ایک رابطہ بیان کرنا. کہ ایمان والو صبر کرو. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں صبر نہ کمزوری کا نام ہے نہ بزدلی کا. صبر طاقت کا نام ہے اور طاقت کے بعد اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے بحکم خدا. تو یوں سمجھیں کہ طاقت ہی نام اطاعت کا اور اطاعت ہی نام طاقت کا. سبحان اللہ. یہ دونوں چیزیں جمع ہو. اچھا جب خود آدمی کئی مرتبہ صبر کر لیتا ہے لیکن ساتھ رہنے والے جو ہیں وہ صبر نہیں کرتے. صفین سے کربلا تک اگر آپ دیکھیں نا مختلف کیفیات ہیں جو آپ کو بس ایک جملے کے اندر میں نے پہنچائی. صفین سے کربلا میں جو ائمہ ہیں مولا علی سے لے کے امام حسین علیہ السلام تک ان ائمہ نے یہی کیا ہے. خود تو صبر کیا ہے ساتھ رہنے والوں کو جو صبر کی تلقین کی. وہاں اگر مالک صبر کر رہے ہیں تو یہاں حبیب صبر کر رہے ہیں. وَرَابِطُ تیسرا جو حکم ہے ہمیں وہ یہ ہے کہ ہم رابطہ رکھیں. سبحان اللہ. اچھا رابطہ ہمارے لیے کوئی نیا لفظ نہیں ہے, اردو کا لفظ ہے. رابطہ کس سے رکھنا ہے؟ اپنے وقت کے امام سے رکھنا ہے. اس لیے کیونکہ اگر یہ زمین و آسمان کے درمیان وہ سبب ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ان سے رابطہ ہے تو رب سے رابطہ ہے. اگر ان سے رابطہ نہیں ہے تو اللہ سے رابطہ نہیں. اچھا اسی رابطے کو آگے بڑھ کے بیان کرتے ہیں اسی سورہ میں, سورہ آل عمران. یہ 200 آیت. آیت کا نمبر 45. حضرت مریم کے پاس ایک بشارت دی جاتی ہے. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ.
اس وقت کو یاد کرو کہ جب ملائکہ آئے ہیں اور انہوں نے مریم کو بشارت دی کہ اے مریم، اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے ایک کلمے کی، اور اس کلمے میں سے ایک نام ہے، ایک نام مین ہے وہ، اس کلمے کا نام کیا ہے؟ مسیح عیسی ابن مریم، جو مریم کا بیٹا ہے جس کا نام عیسیٰ ہے۔ وجیہن فی الدنیا والآخرہ، جو دنیا میں بھی وجیح ہے آخرت میں بھی وجیح ہے۔ دعائے توسل کے لیے اگر کبھی کوئی آپ سے دلیل مانگے نا، سند مانگی، قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھ دیجئے اور اس کے بعد اسے کہیے کہ یہی تو ہم اپنی دعائے توسل میں کرتے ہیں۔ اگر یہ شرک ہے تو قرآن مجید کے اندر یہ شرک کیسے آ سکتا ہے؟ توحید کی کتاب ہے کہ وجیہن فی الدنیا والآخرہ، ہم 14 معصومین کا واسطہ دیتے ہیں تو یہی تو کہتے ہیں یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ اس کے بعد آگے کے والے میں نا مقربین، اور یہ جو وجیہ ہیں دنیا اور آخرت میں بابرکت ہیں، جن کا مقام ہے، جنہیں عظمت حاصل ہے، یہ تیرے مقربین میں سے، مقربین میں سے ہونا یہ بتا رہا ہے کہ عیسیٰ کے علاوہ کچھ اور ہیں جو بارگاہ الہی میں مقرب تر ہیں، سبحان اللہ، اور جو مقرب تر ہیں، قریب تر ہیں، کلوز تر ہیں۔ یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ اگر عیسیٰ کا واسطہ دے کر، جو رہا کی عیسیٰ کا واسطہ دے کر محمد و آل محمد دعا کریں تو عیسیٰ زیادہ مقرب ہے، اگر عیسیٰ ان کا واسطہ دے کر دعا کریں تو یہ زیادہ مقرب ہے۔ صلوات پڑھے گا باواز اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور پھر اس کے بعد جب ظہور ہوگا تو اور واضح ہو جائے گی، اور ہم اسی دن کا انتظار کر رہے ہیں، یہی ظہور والا دین ہے کل ہے۔ تو بہرحال رابطہ رہو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ بھی 4 باتیں ہو جائیں گی نا، تو خدا کہہ رہا لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو جائے۔ جو صبح اور شام نمازوں اور دوپہر میں نماز سے پہلے اذان میں اقامت میں کہتے ہیں حی علی الفلاح، فلاح کی طرف جائے۔ بعضیزان اکرامی، مریم کو بشارت دی گئی، ایام فاطمیہ ہے، امام زمانہ علیہ السلام کے تعلق سے اور جناب سیدہ کے تعلق سے جو گفتگو کرنا چاہتا ہوں، چند جملے بس۔ اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم دین، صحائح ستہ میں سے ایک مشہور کتاب سنن ابن ابی داؤد سجستانی۔ اچھا، اس کتاب کی ایک خاص بات یہ نا، بقیہ کتابوں میں بھی امام زمانہ کے تعلق سے احادیث لکھی ہیں، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ مولائے کائنات کے سلسلے میں احادیث کم لکھی گئی ہے، امام زمانہ کے موضوع پر زیادہ لکھی گئی ہے۔ لیکن ابن داؤد نے ایک کام یہ کیا کہ بے ایمانی نہیں کیا، انہوں نے یہ کیا کہ ایک پورا چیپٹر رکھا باب المہدی، مہدی کا باب، اس میں ساری روایت جمع کی۔ اچھا، باب المہدی لکھنا درست بھی ہوگا کیونکہ یہ اپنے زمانے کا باب مدینۃ العلم بھی، بے شک بے شک۔ تب یہ باب لکھا گیا۔ اس باب میں جو انہوں نے احادیث لکھی ہے نا، تو امام زمانہ کے بعد، اسی طرح سے ہمارے دور حاضر کے مراجع میں اور فقہاء میں جو سب سے زیادہ سن رسیدہ ہیں، اور الحمدللہ اس سال فروری میں وہ 100 سال کے ہوں گے انشاءاللہ۔ آیت اللہ لطف اللہ صافی گلپائگانی، آخر محمد رضا گلپائگانی کے، آیت اللہ محمد رضا گلپائگانی کے داماد ہیں، اور میرا ایک ربط اس اعتبار سے ہو جاتا ہے کہ آخر گلپائگانی کے ہاتھوں سے یہ عزت حاصل ہوئی ہے۔ تو بہرحال آیت اللہ العظمیٰ آخر گلپائگانی کے داماد، انہوں نے بہت پہلے ایک کتاب لکھی منتخب الاثر، امام زمانہ کے موضوع پر، ان میں وہ احادیث جو امام زمانہ کے موضوع پر وہ جمع کی۔ اچھا، وہ احادیث جمع کیے تو جو الگ الگ، میں جن حدیث کی طرف آنا چاہتا ہوں ابھی، تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ جیسے کہ ایک حدیث ہے کہ زمین پر عدل قائم کریں گے، اس سبجیکٹ پر کتنی حدیث؟ 300 سے زیادہ۔ جناب فاطمہ کی اولاد ہیں امام زمانہ، اس موضوع پر 107 حدیث۔
یعنی انہوں نے نمبر لکھے کہ اتنی احادیث مختلف طرق سے نقل کی گئی. اب میں واپس آؤں, کتاب سنن ابن ابی داؤد سجستانی, باب المہدی, اس میں انہوں نے جو حدیث لکھی ہے جناب امام زمانہ کے تعلق سے, تو وہ لکھتے ہیں کہ نبی نے فرمایا المہدی من عطرتی من اولاد فاطمہ, یعنی مہدی امام زمانہ جو میری عطرت میں سے, یعنی فاطمہ اور مہدی. آج کی ہماری گفتگو فاطمہ اور مہدی, کہا مہدی میری عطرت میں سے, اور اس کے بعد آگے روایت کو حدیث کو نقل کرتے ہیں من اولاد فاطمہ. اچھا ایک چیز اور بتا دیں کہ جو احادیث اور روایات ہیں نا جن میں جناب سیدہ اور امام زمانہ کا تعلق بتایا گیا ہے, سیدہ کون ہے؟ مظہر عصمت و طہارت ہے. اب جب مظہر عصمت و طہارت ہے تو آپ کو حیرت ہوگی یہ احادیث یا تو امام حسین سے نقل ہوئی ہے یا مولا کائنات سے نقل ہوئی ہے یا حدیث قصہ کی نقل کرنے والی جناب ام سلمہ سے نقل ہوئی ہے. اب آپ یہ دیکھیں گا تو کیا حدیث ہے؟ المہدی من عطرتی, مہدی میری عطرت سے, من اولاد فاطمہ, فاطمہ کی اولاد میں سے. اچھا ایک چیز اور بتا دیں, عربی زبان میں اولاد بھی جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے, ولد بھی جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. دوسری جگہ یہ حدیث پھر آئی المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ, مہدی میری عطرت میں سے اور فاطمہ کی اولاد میں سے. ہمارا تو مسئلہ یہ, اب ولد کا ترجمہ پھر ہم نے اولاد کیا, مجبوری اردو زبان, فاطمہ کی اولاد میں سے. اگلی ایک حدیث ہے, اس حدیث کے نقل کرنے والے امام حسین علیہ السلام ہے. میرے کے سلام ایک مرتبہ اس سے بہتر بلند تر صلوات پڑھیں. اللهم صل علی محمد و آل محمد. امام حسین نقل کرتے ہیں کہ قال النبی لفاطمہ, نبی نے میری ماں فاطمہ سے کہا, کیا کہا؟ ابشری. ابھی میں نے آیت بشارت پڑھی تھی نا جناب مریم کے لیے. وہ مریم کا معاملہ یہ نا کہ مریم کے پاس آ کے فرشتے بشارت دیتے ہیں. سبحان اللہ. فاطمہ کو جو بشارت دیتا ہے وہ ہے جو فرشتوں کا بھی آقا و مولا ہے. سبحان اللہ. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جو بشیر بھی ہے, نذیر بھی ہے, مبشر بھی ہے قرآن کی زبان میں, وہ میرا نبی کیا کہتا ہے؟ ابشری, فاطمہ میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں. کس بات کی بشارت دے رہا ہوں؟ ان المہدی من ولدک, سبحان اللہ. کہ بے شک مہدی جو ہے وہ تمہاری اولاد میں سے ہوگا. اب یہ حدیث ہوگی, اس کو بھی تقریباً کئی طریقوں سے نقل کیا گیا. ایک اور حدیث سنیے گا, اس میں آپ فرماتے ہیں الا ابشرکم, نبی فرماتے ہیں لوگوں کی طرف خطاب کر کے کہتے ہیں, آنے والے زمانے میں آنے والوں کو خطاب کر رہے ہیں, ہمیں اور آپ کو خطاب کر رہے ہیں. ہم جو مایوس ہو رہے ہیں, ہم جو پریشان ہو رہے ہیں, ہم جو عراق کے مظالم کو دیکھ رہے ہیں, ہم جو یمن کے ظلم کو دیکھ رہے ہیں, ہم جو شیعوں کی نسل کشی کو دیکھ رہے ہیں, تو ہم کہہ رہے ہیں مولا کب آئیں گے, ہم کب قائم ہوگا, کربلا کا انتقام کب لیا جائے گا, دنیا میں عدل و انصاف کب قائم ہوگا. کہ ہمارے جو سوالات ہیں نا صبح سے شام تک, ایک مرتبہ بشیر و نذیر, نبی ہمیں خطاب کر رہا, الا ابشرکم, کیا میں تمہیں بشارت نہ دے دوں. اب جو بشارت کی بات آئی تو ہماری نگاہیں تلاش کر رہی کہ کوئی نجات دہندہ آ رہا ہے, کوئی سیویئر آ رہا ہے. اب ہم یہ سوچ رہے ہیں کس خاندان سے آ رہا, کس شہر سے آ رہا, کس گلی سے آ رہا, کس محلے سے آ رہا, کس قبیلے سے آ رہا. تو ایک مرتبہ نبی نے متعین کر دیا, ادھر ادھر نہ دیکھنا, فاطمہ کے گھر سے آ رہا ہے. سبحان اللہ. ادھر ادھر نہ دیکھنا, فاطمہ کی اولاد سے آ رہا ہے, من ولد فاطمہ, جناب سیدہ. ایک مرتبہ مل کے صلوات پڑھے گا. صلی علی محمد و آل محمد. تو بشارت کی تقریباً ابشر کے ساتھ, ابشری کے ساتھ, ابشری کے ساتھ 3 طریقے سے احادیث آئی, ابشرکم کے ساتھ 4 طریقے سے آئی. ایک اور حدیث بشارت کے تعلق سے, جہاں آپ فرماتے ہیں یا فاطمہ ابشری, میں تمہیں بشارت دیتا ہوں المہدی من ولد, یہ جناب سیدہ ڈائریکٹ. اسی طریقے سے ایک اور حدیث جو مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام, بڑی تیزی سے بس فاطمہ اور مہدی, آپ فرماتے ہیں مولا کائنات المہدی رجل من. اچھا خیبر کی طاقت کا اندازہ ہو رہا ہے اس فقرے کے اندر. کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا,
اچھا جب آئیں گے نا امام زمانہ تو امام زمانہ بھی اپنے ساتھ کچھ علم لے کر آئیں گے اور آپ اندازہ لگائیں وہ علم کیا ہوں گے. کہ ایک علم پہ لکھا ہوگا الیوم اکملت لکم دینکم, ایک علم کے اوپر لکھا ہوگا, ایک علم پہ لکھا ہوا انما یرید اللہ, اور ایک علم پہ ولایت کی آیت لکھی ہوگی. تو آپ اندازہ لگائیں یہ ہوگا علم میرے مولا کا. تو کہا رجل منا. جب یہ کہہ دیا رجل منا, المہدی رجل منا, مہدی ہماری اولاد سے ہے, مہدی ہمارے درمیان سے ایک مرد ہے. لیکن اس کے بعد علی ہونے کے بعد اپنی نسبت سے تو مرد کہتے ہیں, بہادر کہتے ہیں, رجل کہتے ہیں. لیکن جب ولدیت کی بات آتی ہے تو علی کیا کہتے ہیں؟ وہی کہتے ہیں من ولد فاطمہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ اندازہ لگائیں مقام جناب سیدہ دیکھیں. یہی وجہ ہے کہ اولاد علی بھی سید ہے, اولاد فاطمہ بھی سید ہے, دونوں بہت معزز ہیں. لیکن جب یہاں پر بات آ جائے کہ ایک علی کی اولاد ہے اور ایک وہ ہے جو فاطمہ کی اولاد ہے تو کیا سید فاطمی کا درجہ بڑھ جاتا ہے. صلوات پڑھیے گا بابا. اور پھر اس کے بعد قدرت نے تو کچھ انتظام یہ بھی کیا نا کہ فاطمہ کی جب اولاد ہے تو فاطمہ کے دونوں بیٹوں کے نمائندے ہیں. امام حسن کے بھی نمائندے ہیں, امام حسین کے بھی نمائندے. تو توجہ رہے, حسن کے بھی نمائندے, حسین کے بھی نمائندے. اچھا جب حسن اور حسین کے نمائندے کب پتہ چلے گا؟ ظہور کے دن. کب پتہ چلے گا؟ جب غیبت صغریٰ شروع ہوگی, جب دنیا میں آئیں گے اسی دن پتہ چلے گا حسن کے بھی وارث ہیں, حسین کے بھی وارث ہیں. اچھا آپ کبھی کسی کی تاریخ پیدائش بتاتے ہیں تو پہلے کیا بتاتے ہیں؟ اگر امریکہ میں نہیں ہے تو وہاں کے تو سارے معاملات الٹے ہی چلتے ہیں. پہلے تاریخ بتاتے ہیں, پھر مہینہ بتاتے ہیں, پھر ایئر بتاتے ہیں. وہاں الگ طریقے سے لکھا جاتا ہے نا. تو تاریخ پھر مہینہ, تاریخ پھر مہینہ, مہینہ پہلے نہیں کہتے. امام حسن بڑھے, امام حسین بڑھے. امام حسن بڑھے نا, عظمت امام حسن کے لیے اتنا ہی کافی ہے جو حسین کے بھی 10 سال امام, اسے حسن کہتے ہیں, ہے نا. تو کیا ہے تاریخ امام حسن کے لیے, مہینہ امام حسین کا لیے 15 شعبان. سبحان اللہ. 15 شعبان تاریخ کس کی؟ امام حسن کی. مہینہ کس کا؟ امام حسین کا. دونوں کے وارث ہیں. تو بہرحال اب مولا کیا فرماتے ہیں؟ رجل منا, ہم میں سے وہ مرد, لیکن من ولد فاطمہ, فاطمہ کی اولاد. اب جناب ام سلمہ کا میں نے حوالہ دیا تھا. ام سلمہ حدیث قصہ کے تعلق سے آپ جانتے ہیں, وہ تمام واقعات نہیں نقل کر رہے ہیں. جناب ام سلمہ کہتی ہیں کہ ایک دن نبی میرے ہیں اور اس کے بعد یسکر المہدی, نبی جو ہیں امام زمانہ کو یاد کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر, جو ابھی اس دنیا میں آیا نہیں ہے ظاہر تھا, اس امام زمانہ کو نبی یاد کر رہے ہیں. تو اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ جب آنے سے پہلے جسے یاد کیا جا چکا ہے تو آ چکے ہیں تو کتنا یاد کریں. کیا یاد کرتے ہیں, اور یاد کرتے کرتے ایک مرتبہ کہتے ہیں ہوا حقن. کیا کہتے ہیں نبی کہتے ہیں امام زمانہ کے سلسلے میں, جناب ام سلمہ کہتی ہوا حقن و حقین. اچھا ہوا حقن کہنے کے بعد ایک مرتبہ فوراً کیا کہتے ہیں؟ من ولد فاطمہ. امام مہدی حق ہیں اور فاطمہ کی اولاد میں سے. اچھا یاد رہے فاطمہ کے گھر کی کیا بات ہے, شوہر ہے تو وہ بھی حق ہے, اولاد ہے تو وہ بھی حق ہے, فاطمہ ہے تو خود بھی حق ہے. سبحان اللہ. تو من ولد فاطمہ یہ کہا. اس کے بعد ایک اور حدیث جو ہمارے درمیان اکثر نقل کی جاتی ہے کہ جب امام آئیں گے یملأ الارض قسطا وعدلا بعد منصف, زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جو ظلم سے بری ہوگی. تو یہاں پر ایک مرتبہ پھر یہ حدیث کئی طریقے سے نقل کی گئی جہاں نبی فرماتے ہیں کہ المہدی من ولد فاطمہ یملأ الارض قسطا کما ملئت جورا, یعنی یہ فاطمہ کا بیٹا ہے, زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح سے ظلم و جور سے بھری ہوگی. عزیزو اور بھی بہت سی روایات کسی اور موقع کے لیے, بہرحال لوگوں کو جاب پہ بھی جانا, میں ختم کر رہا ہوں, لیکن میں نے قصداً اس حدیث پہ تمام کیا. جب نبی یہ کہتے ہیں اور بارہا کہتے ہیں کہ امام زمانہ اس دنیا کو جو ظلم و جور سے بھری ہوگی
عدل و انصاف سے بات، عدل کا قیام ہو، انصاف کیا جائے، ظالموں سے انتقام لیا جائے۔ ابھی تو آپ نے دعائے ندبہ میں یہ پڑھا نا، این الطالب بضم المقتول، کہاں ہے وہ جو کربلا والوں کا انتقام لے گا؟ لیکن کیا یہ انتقام کربلا سے شروع ہوگا یا مدینے سے شروع ہوگا؟ یقیناً یہ انتقام مدینے سے شروع ہوگا۔ عزیزان گرامی، جب میرے مولا آئیں گے انتقام لیں گے تو عزیزوں روایات میں ہے کہ مکے میں امام ظاہر ہوں گے، بیعتیں لینے کے بعد ہمارا اور آپ کا امام مدینے جائے گا، ارے نبی کی قبر پہ جائیں گے، سلام کریں گے، لیکن ہاں میں کہوں گا اے میرے مولا، ارے رسول کی قبر پہ سلام کرنے تو جائیں گے، لیکن جب اپنی جدہ فاطمہ الزہرا کی قبر پہ جائیں گے تو کیا کیفیت ہوگی؟ اللہ اکبر، نبی کی قبر کو آباد پائیں گے، حرم کو آباد پائیں گے، حرم کو روشن پائیں گے، لیکن جب بقیع کے قبرستان پہ جائیں گے تو میرے مولا دیکھیں گے ارے کچھ ٹوٹی ہوئی قبریں ہیں، ایک جدہ فاطمہ کی قبر ہے، ایک جد امام حسن امام زین العابدین کی قبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہائے ہائے، میں نے ابھی تو عرض کیا تھا، ہائے فاطمہ کتنی مظلوم ہے، ارے پسلیاں بھی ٹوٹی ہیں، ارے قبر بھی ٹوٹی ہوئی ہے، اپنی جدہ کو سلام کریں گے۔ اللہ اکبر، ہاں بھئی یہی سے تو میرے آقا اپنی جدہ کا انتقام لیں گے۔ اے ظالموں، ارے جنہوں نے میری جدہ کے گھر کا دروازہ جلایا ہے، ارے میرے مولا انتقام لیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے محسن کو شہید کیا۔ ہائے ہائے، میرے مولا ان سے انتقام لیں گے کہ جنہوں نے فاطمہ کو تازیانہ مارے۔ کربلا میں جب زینب کو تازیانہ مارا گیا نا تو حسین کا اصغر بھی موجود نہیں تھا، اکبر شہید ہو چکا تھا، اب بات کے شان قلم ہوئے۔ ارے کربلا میں جب خیموں میں آگ لگی نا عزیزو تو حسین کا نہ صرف سر قلم ہو چکا تھا، لاش بھی پامال ہو چکی تھی، لیکن ہائے مدینہ، ارے علی نے کیسے صبر کیا ہوگا؟ ارے ظالم آئے ہیں، آگ اور لکڑیاں لے کر آئے، لیکن علی ہے، ارے نبی کا حکم ہے، صبر پکڑ رہے ہیں، صحابہ صبر پکڑ۔ ظالموں نے دروازہ جلا دیا، دروازہ جلانے کے بعد ایک مرتبہ ظالم نے جلتا ہوا دروازہ گرایا، فاطمہ ہے در و دیوار کے درمیان، ارے پس گئی، پسلیاں ٹوٹ گئی، ارے محسن کی قبر میں شہید ہو گئے۔ ہائے کربلا میں اصغر کی شہادت سختی یا مدینے میں محسن کی شہادت سخت ہے۔ وہاں حسین کے لال پہ اصغر ہاتھوں پر بلند ہے، یہاں فاطمہ کا محسن ماں کے شکم میں شہید ہو گیا۔ ایک جملہ کہا فاطمہ نے، میرا محسن شہید ہو گیا، یہ کہا تھا اور فاطمہ کو بچا گیا۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره۔ سب مل کے الہی آمین کہیں، دعا کرتے ہیں۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے اہل بیت اطہار کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمایا۔ پروردگارہ ہمارے استغاثے کو، ہمارے مناجات کو قبول فرمایا۔ پروردگارہ ہمیں امام سے زیادہ متمسک اور متوسل ہونے کی اور مرتبط ہونے کی توفیق عطا فرما۔ کریم تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا آج کی اس نشست میں جو ہم یہاں موجود اور امام سے قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، پروردگارہ ہمیں مسلسل امام کا تقرب عطا فرما۔ پروردگارہ امام کے ظہور کے وقت امام کے مقربین میں، ان کے مخلصین میں، ان کے نوکروں میں، ان کے خادموں میں، ان کے وفاداروں میں شامل فرما۔ پروردگارہ بانیان مجلس اور حاضرین مجلس کی دعاؤں کو قبول فرما۔ پروردگارہ ہماری نسلوں کے دین کی حفاظت فرما۔ پرچم تشیع کو سربلندی عطا فرما۔ پرچم کفر و طاغوت کو سرنگو فرما۔ مقامات مقدسات آباد عالیہ کی حفاظت فرما۔ دونوں قبلوں کو آزاد فرما۔ جنت البقیع جنت المعلی کو آباد فرما۔ آغا خامنی آغا سیستانی سمیت
تمام علماء مراجدین کو لمبی عمر عطا فرما، پروردگارہ مومنین کو متحد و متفق فرما، دشمنان دین کی صفوں میں انتشار فرما، پروردگارہ بیماروں کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما، وہ تمام مریض جن کی عثمانیت میں بالخصوص ام علی کو شفا و صحت عطا فرما، پروردگارہ ہماری جسمانی، لسانی، روحانی، عقیدتی، فکری، بصیرتی بیماریوں کو دور فرما، ہمیں امام کے ظہور کے لائق بنا، آنکھوں کو زیارت کے لائق بنا، ہاتھوں کو بیعت کے لائق بنا، قدموں کو ان کی راہ پہ چلنے کے لائق بنا، نسلوں کو نصرت کے لائق بنا، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے ناصرین میں رقم فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے کاش اے کاش اے کاش اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں، اے کاش اے کاش اے کاش اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں، اے کاش اے کاش اے کاش اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں، اے کاش اے کاش اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں، اے کاش اے کاش اے کاش اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں، اے کاش اے کاش اے کاش اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں، زہرا کے لاڈلے پہ جا اپنی وار دیتا، تبلیغ مصطفیٰ کا قرضہ اتار دیتا، اور کی طرح سے میں بھی آدھا سے جنگ کر کے انسانیت کا چہرہ خون سے نکھار دیتا، اے کاش اے کاش اے کاش اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں، شے کی طرف جو بڑھتا وہ ہاتھ کاٹ دیتا، میدان جنگ سارا لاشوں سے بانٹ دیتا، جز موت اور کہیں بھی جائیں امان ملتی، دل زندگی سے سب کا ایسا اچاٹ دیتا، اے کاش اے کاش اے کاش اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں، نسل یزیدیت کو ایسا سبق سکھاتا، نام و نسب بھی اپنا ہر فرد بھول جاتا، سفیانیت کی ایسی مٹی خراب ہوتی، تا حشر پھر نہ کوئی نمرود سر اٹھاتا، اے کاش اے کاش اے کاش اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں، زہرا کے لاڈلے پہ جا اپنی وار دیتا، تبلیغ مصطفیٰ کا قرضہ اتار دیتا، اور کی طرح سے میں بھی آدھا سے جنگ کر کے انسانیت کا چہرہ خون سے نکھار دیتا، اے کاش اے کاش اے کاش اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں، اے کاش اے کاش اے کاش اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں، وہ عابد بیمار تھا، وہ عابد بیمار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا،
شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام حسن یا حسین مولا حق امام حسن یا حسین شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاہ کے پلی سینے پہ جو شاہ کے پلی جس کی ابابن میں جلی جس کی ابابن میں جلی منہ پر تماچوں کے نشان مولا حق امام حسن یا حسین مولا حق امام حسن یا حسین وہ زینب و کلثوم تھی وہ زینب و کلثوم تھی چادر سے جو محروم تھی چادر سے جو محروم تھی نامحرموں کے درمیان نامحرموں کے درمیان اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین وہ اصغر بے شیر تھا وہ اصغر بے شیر تھا اور حرملا کا تیر تھا اور حرملا کا تیر تھا پیاسا گلا کیوں کر کٹا پیاسا گلا کیوں کر کٹا روئی زمین اور آسمان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین پیاسے گلے خنجر چلے پیاسے گلے خنجر چلے چادر چھنی خیمے جلے چادر چھنی خیمے جلے عباس کے پرچم تلے عباس کے پرچم تلے روتی رہی سر بیبیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین السلام علیکم ابا عبداللہ الحسین وعلى أرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله الآخر لأحد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس وعنيس النفوس أيها المدفون بعرض توس يا سلطان العرب والعجم يا ولي ابن موسى أيها الرضا الراضي بالقدر والقدار بجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب الأسر والزمان الأمان 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 من فتنة الزمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا مظهر الإيمان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزهورك ورحمة الله وبركاته مع الصلوات